پسند کی شادی، چٹ منگنی پٹ بیا، اور محبوب جو ہے وہ آپ کے قدموں میں۔ ایک جگہ تو الیاذ باللہ لکھا ہوا دیوار پہ میں نے پڑھا، محبوب کرے پوجا، یہ الفاظ اس کے تھے، الیاذ باللہ۔ یہ آج کل یہ ایک نظام جو ہے وہ چل نکلا ہے، اس پر جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں شیطانی کام ہے، جب پہلی اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ بری ہے۔ آج جو ہے وہ محبت کے نام پر پھر آگے جو ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو بھی اور ایسے بابوں کو بھی پتا ہے کہ لوگ کس طرح آپ کے پاس آئیں گے۔ گنتی کے چند مسئلے، ہر ایک کے پاس یہی مسئلے ہیں، چند مسئلے جو ہے نا، یا یہ شادی کا معاملہ ہے، یا روزگار ہے، اور یا کوئی اس طرح کے جو ہے وہ پتہ ہے، دو چار معاملات کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بالخصوص نوجوان طبقہ، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اس اعمال بد کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی دوستیاں، اور پھر دوستی کے بعد اس تک جو ہے وہ آگے شادی کے معاملات۔ یہ شادی نکاح جائز ہے اور یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگر واقعی کوئی معاملہ ہو، لیکن یہ جو اس کے پہلے اسباب اختیار کر کے، پہلے دوستی ہے، ٹیلی فونک رابطے ہیں، گپ شپ گئے، بات چیت گئے، آپس میں یہ سارے معاملات گئے، اور اس کے بعد آگے نکاح ہے، اگر یہی معاملہ ہے، اتنے ہی سچے ہیں، اپنے والدین سے، ماں باپ سے جو ہے وہ کہہ کر، بڑوں سے کہہ کر یہ معاملات کو جو ہے وہ کلوز کیا جائے اور شادی کی طرف بڑھیں، نکاح کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ خود آپس میں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ آج کے 18 سال کے بچے نے یا آج کی 18 سال کی بچی نے اپنا مائنڈ جب یہ بنا لیا نا کہ میں اپنے ماں باپ سے بہتر سوچ سکتا ہوں یا سوچ سکتی ہوں، میں اپنے ماں باپ سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، جب اس نے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور معاذ اللہ اپنے ماں باپ سے بعض بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ اچھا نہیں سوچیں گے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ والدین بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، معاملات کا پتہ ہے، وہ عمر میں بڑھے، تجربے میں بڑھے کہ اصل میں اس کام کا نتیجہ کیا آگے آئے گا، ہمارے ہاتھ میں اگلی زندگی کا کیا معاملہ آئے گا۔ ایسے کئی لڑکے ہیں اور کثرت سے لڑکیاں ہیں جو اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ آپ ذرا ابھی مختلف علاقوں میں، ابھی پچھلے دنوں میں ہی پاکستان کے ایک مشہور شہر کے اندر جو ہے وہ 6 مہینے کا ریکارڈ جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس میں 3000 سے زائد طلاقوں کا معاملہ ہے، 3000 سے زائد طلاقیں جو ایک شہر کے حوالے سے، جو کورٹ کے اندر جا کر جو ہے وہ یہ کے معاملات ہوئے، اور اس میں جو فگر بیان کیا گیا اس میں ہزاروں کی تعداد میں وہ وہی تھا کہ جو آپس میں ہی محبت کی شادیاں کی ہوئی تھیں، اور نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا، 2 مہینے بعد یہ ہے، 15 دن بعد یہ گئے۔ تو ان چیزوں کے نتیجے آخر میں جو ہے رزلٹ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، بہت گھنونے رزلٹ نکلتے ہیں سب۔ مجھے ہمارے ایک مبلغ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں یوں ہی ایک مسئلہ بن گیا، یوں ہی مطلب وہ جس طرح بھوک کے نکل جاتے نا، یوں ہی وہ معاملہ بھاگنے والا ہو گیا، اور گھر میں جتنا سونا تھا، سامان تھا، پیسہ تھا، وہ سب بھی لڑکی ساتھ لے گئی، لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، باتیں کڑیوں سے کڑیاں ملنے لگیں، وہ اس سے رابطہ ہو گیا لڑکے سے، اور طے اس کے ساتھ یہ پایا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم جو ہے نا وہ ایک طریقے سے آپ کو رخصت جو ہے وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو سب، اس نے ہمیں بولے ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکا اس لڑکی کو اس کے گلی کے کونے پر چھوڑ کے چلا گیا، اور چھوڑ کے گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اب یہ ان کا دوبارہ خاندان آپس میں بیٹھا، اب کیا کریں، اب اسے رابطہ کر رہے ہیں، اور رابطہ مطلب ہو نہیں پا رہا، کرتے کراتے چلتے چلاتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اس نے کہا کہ بھئی میں نے اس کو نہیں رکھنا اپنے پاس۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا بھی اگر رکھنا نہیں تو کم سے کم اس کو طلاق تو دو، نکاح کیا ہوا تم نے، اس کو طلاق تو دو، ہم اس کا کہیں اور کریں۔ یہ پھر نتیجہ، الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ یہ محبوب قدموں میں تو شوہر اطاعت کرے تو یہ ہو تو وہ ہو، تو مطلب انسانوں والے بندہ کام کرے، آقا کریم علیہ السلام کے اچھے غلام بن کر اچھے کام کریں، تاکہ اس طرح کے برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ یہ دل فریب جو ہے وہ نعرے ہیں، دل فریب باتیں ہیں، اور پھر جب بندہ ان کے فریب میں آ جاتا ہے تو پھر زندگی کے اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر مدنی چلے کے ناظرین بچ نہیں پاتا۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہیں،
میں کیا کیا بیان کروں. جتنا ہم کر سکتے ہیں مدنی چینل پر اسی کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. لوگ آپ کو یہ مطلب یہ لال باغ دکھا کر آپ کا سامان آپ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں, پیسہ ہتھیا رہے ہیں, آپ کی عزت پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں ہم کسی کو اتنا ایکسیس دیں کہ کوئی ہماری عزت پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالے؟ اس پر بھی ہماری بھی عقل و شعور کا ایک جو ہے وہ قصور بہرحال موجود ہے. یہاں پر نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کے غلط معاملات کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہم کسی کا اچھا ہی سوچیں, برا نہ سوچیں. اور اس طرح کی جو شیطانی مطلب اس طرح کے معاملات کی جو باتیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر کے رکھیں. اور یہاں ایک میں اور بات سب چلتے چلتے میں کر ہی دوں کہ اگر بندہ ٹائم پر جو ہے وہ اپنی اولاد کی شادی کر دے تو یہ ان چکروں سے بھی کافی جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے. محبوب قدموں میں تو پسند کی شادی تو یہ تو وہ. اب آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جس کی 28 سال عمر ہو گئی ہے اور ابھی اس کی شادی کا پتہ ہی نہیں. ماں باپ کہتے ہیں پہلے اپنا گھر تو بنا لو, گھر کر لو, پھر تمہاری شادی کر دیں گے. اب 28 سال ایک بچے کی عمر ہو گئی ہے, لڑکے کی عمر ہو گئی ہے, لڑکی کی عمر ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ان کا معاملہ ہے یا کس طرح سے آگے بڑھے گا, اور اس طرح کے مطلب فساد نہیں پھوٹیں گے تو اور کیا ہوگا. تو یہاں ماں باپ کی بھی تو ایک بنتی ہے نا جی ذمہ داری کہ وقت پر شادی کریں اپنی اولاد کی. ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے, اور اس سے پہلے اس عمر سے پہنچنے سے پہلے بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے ان کو بری صحبت سے بچانا, جی, ان کے مستقبل کو اچھا بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا, اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. جب بچہ بڑا ہو رہا ہے, جب بچے کے اندر اب ایک خود عقل شعور اور یہ معاملات آ رہے ہیں, یعنی میری مراد یہ ہے کہ 14-15 سال 16 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے, اس وقت ماں باپ بعض اوقات غفلت برت لیتے ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ کہہ کر چھوڑا جاتا ہے ابھی بچہ ہے. اسی طرح لڑکیوں کے معاملات ہیں, جب وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہے تو اب ماں باپ کی زیادہ احتیاط اور نظر اس پر رہنی چاہیے. وہ چاہے شادی کی دعوت ہو, چاہے خاندان میں کوئی اور ایسی دعوت ہے یا مہمان آنے ہیں جانے ہیں, کوئی بھی معاملات گئے, بیٹی جو ہے وہ بالغ ہونے کے قریب یا بالغ ہو چکی ہے تو یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مائیں بالخصوص ان پر جو ہے وہ یہ نظر رکھنے کی اور ذمہ داری ہے. اصل میں ہمیں تباہ کر دیا اس چیز نے سلمان بھائی کہ ایک ہی تو دن ہے, ان کو کھیلنے کودنے دو, ایک ہی تو دن ہے, خوشی کا دن ہے, شادی ایک ہی تو ہے, 6 مہینے بعد ایک شادی آتی ہے, سال بعد ایک عید آتی ہے, تو اس عید پہ بھی ہم ان کو اتنا قید کر کے رکھیں, شادی کے ایونٹ پہ بھی ہم ان کو قید کر کے رکھیں, کوئی اور ملکی ایونٹ آیا تو ہم ان کو قید کر کے رکھیں. قید نہیں کہنا چاہ رہے, لیکن آپ نظر تو رکھیں کہ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی گھر سے کوئی جا رہا ہے یا جا رہی ہے, کہیں بھی جانا ہے, کہیں بھی دعوت میں ہے, لیکن والدین کو اس کے بارے میں پوری نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی معاذ اللہ بری صحبت کے اندر نہ پڑ جائے. اور بری صحبت کی لت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلسل سالوں پڑا رہے تو ہی اس کو بری صحبت کا اثر آتا ہے. بس اوقات چند لمحوں کی بری صحبت کی اثرات اتنے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس آدمی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں, اس کا مقصود ختم ہو جاتا ہے. وہ پڑھائی کر رہا ہے, پڑھائی چھوڑ دے گا, وہ دیگر اسٹڈی کر رہا ہے, وہ سارے معاملات جو ہے وہ چھوڑ دے گا. میں یہ کتاب نا فقہ کی کتاب یو کے اندر جو ہے نا وہ ایک باب آتا خیار عیب کا, جس کے اندر جو ہے وہ اس میں کچھ عیوب بیان کیے ہوئے کہ کون کون سے عیب ایسے ہوتے ہیں جو کنیز کے اندر, جو پہلے کے زمانے میں خادمہ کنیزیں ہوتی تھیں ان کے اندر عیب شمار کیے جائیں گے, اور کون سے عیب ایسے ہیں جو غلام کے اندر عیب شمار. ان کے اندر ایک عیب جو ہے وہ یہ بیان جو ہے وہ کیا گیا عیب کہ جس کا جو ہے وہ ایسا غلام جس کو برائی کی لت پڑی ہوئی ہو, جو اس طرف جو ہے وہ برائی کام جو ہے وہ اس طرف راغب ہے, تو اس کو ایک عیب بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ اس بنیاد پر ختم کر سکتا ہے, اس کو جا کر جو ہے وہ واپس کرے. کیوں کہا یہ اس کا ٹوٹل مقصود ہی تباہ کر دے گا کہ اس کو جس وجہ سے اس نے خادم غلام رکھا ہے, اس کا ذہن, اس کی فکر, توجہ ہر وقت جو ہے برائی کی طرف گئے, اس کے اندر اس کو عیب شمار کیا. یعنی جو انسان کے اندر ایک چیزیں عیب ہوتی ہیں اس میں ایک اس کو عیب شمار کیا گیا کہ یہ ایسا عیب ہے کہ یہ کام کاج کے قابل نہیں رہے گا. تو جو بچہ ہو یا معاذ اللہ کسی بچی کے حوالے سے, اس حوالے سے اگر نظر نہیں رکھی جاتی اور بری صحبت کے اثرات آ جاتے ہیں تو پھر اگلی زندگی کے جو ہے جو مقاصد ہیں اس کے, یعنی 15 سال سے 22 سال کا سلمان بھائی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں,
پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو اپنا روزگار دیگر کمانے، عام طور پہ ہمارے ہاں 22 سال 23 سال تک جو ہے وہ ایک نارمل پڑھائی ہوتی ہے، اور حد آپ کہہ رہے ہیں 25 سال تک، یعنی جب بچے کی عمر 25 سال یا 23 سال اس تک ہوتی ہے تو تقریباً وہ ایک عام مروجہ جو اس نے اسٹڈی کرنی ہے یا جو عام ایک اس نے پڑھنا ہے اس تک اس نے پڑھ لیا، اب اس نے میٹرک انٹر جہاں تک بھی اس نے تقریباً یہ والی پڑھائی اس نے کر لی، اور ہمارے ہاں درس نامی میں بھی عالم کورس بنتے ہیں تو اسی طریقے کا یہی ایک ایوریج ہوتا ہے کہ 22 سال 23 سال 25 سال تک آدمی بن جاتا ہے یہ سلسلہ۔ اس کے بعد اگلی زندگی کا اس کا گویا کہ ایک مستقبل ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع ہیں، اس نے کمانا ہے، یہ سب چیزوں کے اندر اس کو بڑھنا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ 15 سال سے 23 سال کا عرصہ، یہ 7-8 سال اگر ماں باپ نے نظر نہ رکھی تو اس صورت میں بچہ جو ہے وہ بگڑنے کے چانس ہوتے ہیں، اس کی یا تو وہ کچھ بن جائے گا یا بالکل جو ہے وہ بگڑ جائے گا، یہ عمر بالکل اس کی جو ہے وہ نظر رکھنے کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات اس عمر میں جو ہے وہ والدین خود ہی اس سے نظر اٹھا لیتے ہیں، اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر آگے اس کے نتائج، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں محبوب قدموں میں یا اس طرح کی شادیوں کے معاملات، یہی عمر ہوتی ہے کہ جس میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے بارے میں نہیں سوچنا، اب ہم نے یہ کام خود ہی سوچیں خود جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور ساتھ میں کوئی ایسا ملا ہوا ہوتا ہے جو کہتا ہے چل تیرا کام کرانے کی یاد کرے گا، ہیں جی، وہ پھر کام ہی کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کام ہو گیا اس کا، اللہ بتائے جی کیا کام ہوا تھا اللہ۔ اچھا، وہ جو آپ نے بات کی نا 28 سال عمر ہو جائے، اتنی عمر ہو جائے، یہ واقعی ایک اس قدر جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے جس میں روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی کسی بچے کی یا بچی کی اس طرح عمر پہنچ جاتی ہے جو شادی کی عمر ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ اگر وہ معاذ اللہ کسی برائی میں یا بد عمل میں پڑتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اس کا گناہ اس کے والد پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ جب والد جو ہے وہ اس کی شادی کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے یا دولت جو ہے وہ چاہ رہے کہ کوئی دولت مند رشتہ آئے گا تو ہی شادی کی جائے گی، یا کوئی اچھی فیملی یا اس طرح کی یا کوئی عہدے والے اچھے منصب والے